لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کتاب التوحید کی آج کے درس میں شریک ہوئے ہیں. آج انشاءاللہ ہم 2 چیپٹر کا احاطہ کریں گے. ایک ہوگی باب من الشرک النذر لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرنا شرک ہے، اور دوسرا باب ہوگا کہ غیر اللہ سے استعاذہ طلب کرنا یہ بھی شرک ہے. نذر کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف پچھلے درس میں گزر چکی ہے کہ نذر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا یا اپنے آپ پر کسی چیز کو لازم کر لینا، اور شرعی تعریف ہے اس کی کہ ایسی عبادت کو اپنے آپ پر واجب کر لینا جو اس پر واجب نہیں کی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ النذر لا یأتی بالخیر، کہ نذر خیر کو کھینچ کے نہیں لاتی ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، یہ بخیل سے اس کے مال کو نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن جو لوگ نذر مانتے ہیں، ماننے کے بعد اس نذر کو پورا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قابل تعریف ہیں، لائق تحسین ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ دہر میں، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے وہ آیت کریمہ بیان فرمائی جو ابھی خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی تھی. اسی طریقے سے نظر کے تعلق سے یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ نظر بذات خود کسی خیر کو کھینچ لانے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نظر ماننے سے وہ نظر ہمارے لیے کسی خیر کو کھینچ لائے گی یا ہم پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے گی، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے. اسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ نظر کسی خیر کو کھینچ لانے کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر سوء ظن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح ارشاد فرمایا کہ النذر لا یأتی بخیر، کہ نظر کسی خیر کو کھینچ کے نہیں لاتی ہے، بلکہ یہ بخیلوں سے اس کے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے، لوگوں سے عبادت کروانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ پر کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مصیبت پہنچی، تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، کسی خیر کے طلب کے لیے یا کسی نقصان کے دفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. یہ علامت، یہ آپ کا عمل ہونا چاہیے. لیکن چلیے آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے نظر مانی، اور نظر ماننے سے کوئی خیر نہیں آتا یا پھر کوئی ضرر جاتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا وہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھی ہے. آپ کو کوئی پریشانی پہنچی یا آپ نے اللہ سے نظر مانی کہ اگر میرا بچہ صحت یاب ہو گیا، کسی اس بیماری سے نجات پا گیا، تو میں اللہ تیرے راستے میں اتنا مال صدقہ کروں گا. اب آپ کے نظر ماننے سے وہ بچہ صحیح صحت یاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی وقت شفا یاب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی. اگر وہ بچہ شفا یاب ہو گیا تو اب چونکہ آپ نے نظر مانی تھی، آپ نے کسی کام کو مشروط کیا تھا، تو اب آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں وہ مال صدقہ کریں. تو معلوم یہ چلا کہ نظر سے
کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا یا کسی برائی کے دفع کا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جو ہم نے تلاوت کی کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی اور جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نظر کو پورا کرنے والے ہوں گے، اگر انہوں نے نظر مانی ہے تو اس نظر کو وہ لوگ پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 270 میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، کہ تم جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور جو بھی نظر مانو گے، جو بھی منت مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے تمام افعال و اعمال سے، اس کے قول و فعل سے، اقرار و اعتراف سے اللہ آگاہ ہے، اللہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، اللہ کے راستے میں انفاق کرنا اور نظر کو پورا کرنا۔ وما انفقتم من نفقہ، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ او نذرتم من نذر، اور نظر ماننا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ فإن اللہ یعلم، تو اللہ کے راستے میں ہم کیا خرچ کر رہے ہیں، کیسا خرچ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ باخبر ہے۔ اسی طریقے سے او نذرتم من نذر، اللہ کے راستے میں ہم نظر مان رہے ہیں تو کیسی نظر مان رہے ہیں، اور کیا ہم نظر اللہ کے لیے مان رہے ہیں یا کسی غیر اللہ کے لیے مان رہے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ آگاہ ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نظر مانتے ہیں، جو اپنی دعاؤں میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی قبروں کے اوپر یا آستانوں پہ جا کے کہتے ہیں فلاں قبر کو کہ اگر میرا بچہ صحت یاب ہو گیا یا ہماری فلاں مراد پوری ہو گئی یا ہماری گمشدہ چیز واپس مل گئی تو اے قبر والے ہم آپ کے قبر پر اتنا تیل چڑھائیں گے، اتنی دیے جلائیں گے، یا آپ کے قبر پر جتنا خرچ ہوتا ہے لائٹنگ میں یا پھول وغیرہ میں وہ تمام خرچ ہمارے طرف سے ہوگا۔ تو یہ تمام نظر ایسی نظر ہے جو باطل ہے، جس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کرنے والا انسان شرک کے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ شرک اس وجہ سے کیونکہ نظر یہ ایک عبادت ہے، اطاعت ہے، اور ہر اطاعت عبادت ہے، اور ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ ہم نے غیر اللہ کے لیے کسی بھی عبادت کو کیا تو گویا کہ ہم شرک فی العبادہ کے مرتکب ہوئے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عبادت میں غیروں کو شریک کر لیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفار مکہ کی حالت بیان فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیداوار میں کھیتیوں اور مویشیوں کا ایک حصہ مقرر کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور فلاں حصہ ہمارے معبودوں کے لیے، یعنی وہ لوگ نظر مانتے ہیں، حالانکہ یہ تمام پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن کتنا برا فیصلہ ہے ان کا کہ جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ تو اپنے معبودوں کو چڑھا دیتے ہیں، لیکن جو معبودوں کے لیے ان کا حصہ مقرر ہے وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں چڑھاتے ہیں۔ تو یہ نظر ماننا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف وقال فی حلفی واللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ،
کہ اگر کسی نے غیر اللہ کے لیے نظر مانی تو اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے قسم کھاتا ہے، اور غیر اللہ کے لیے قسم کھانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ایسا شخص شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اسی طریقے سے جس نے غیر اللہ کے لیے نظر مانی تو اس کے گناہ کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت انجام دینا یہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے اسی باب کے اندر نظر کے سلسلے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اس اطاعت کو پورا کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی وہ اس نافرمانی کو پورا نہ کرے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی جب 7 برس کی تھیں تو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، 9 برس کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی رخصتی ہوئی۔ مورخین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ سن 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اب لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ یہ دونوں خاتون اپنی اپنی جگہ پر افضل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ کی زندگی میں کوئی دوسری بیویاں نہیں تھیں، آپ کی غمگسار بنی، آپ کے دکھوں کا سہارا بنی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقیہ اور محدثہ عورت تھی، ان کی بھی اپنی الگ فضیلتیں ہیں، تو دونوں کا اپنا الگ الگ مقام ہے۔ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اور جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی وہ اس نظر کو پورا نہ کرے۔ یہاں پہ نظر کے تعلق سے ایک اصول اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا، ایک بہترین اصول کہ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے اور اپنی نظر میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے نظر مانی ہے کہ فلاں قبر پر قربانی کرنا ہے یا فلاں قبر پر کچھ چڑھاوا چڑھانا ہے، اور اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے، کیونکہ یہ معصیت کی نظر ہے۔ اگر اس کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ قبر پہ چڑھاوا چڑھانا ہے، تو ایک تو اس پر ضروری نہیں یا واجب ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو اللہ کے راستے میں کچھ قربان کر دے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ کسی نے نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کی قبر کو پختہ کروں گا یا فلاں مزار کی تعمیر کرواؤں گا، اس کا فلاں کام ہو گیا، اس کی فلاں مراد پوری ہو گئی، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گرچہ میں نے غلط نظر مانی تھی لیکن کچھ خرچہ کرنے کا من کر رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے کچھ نظر مانی تھی اگرچہ اس نے غلط نظر مانی تھی، تو اسے کہا جائے گا کہ چلو کم سے کم مسجد کی تعمیر کروا دو یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لو یا کوئی ایسا عمل کرو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نظر معصیت کی پورا کرنا اس پر ضروری نہیں۔ اب جس نے اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کی نظر مانی تو کیا وہ شخص کفارہ ادا کرے گا یا کفارہ ادا نہیں کرے گا؟ یہ مسئلہ پچھلے 10 میں گزر چکا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی وہ شخص کفارہ ادا کرے گا، قسم کا کفارہ دے گا، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ شخص کفارہ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اس پر کوئی چیز واجب ہی نہیں ہوئی، تو وہ کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ اور دلیل صحیح بخاری کی اس روایت کو دیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی جو روایت ہے اس میں کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص نے
اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر مانی تو وہ شخص لا الہ الا اللہ کہے گا، یا پھر کوئی ایسی نظر مانی جس میں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو تو وہ شخص اپنے اس نظر کو پورا نہیں کرے گا۔ تو یہ نظر کے تعلق سے یہ موٹی اور بنیادی باتیں تھیں، جس سے معلوم یہ چلا کہ نظر ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے نظر کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی طریقے سے نظر اللہ کی اطاعت میں ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے وہ یہ ہے کہ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے استعاذہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا ایسی چیزوں میں جس میں صرف اللہ طاقت رکھتا ہے۔ شیطان سے آپ کو بچاتا کون ہے، یا کون بچا سکتا ہے شیطان کے شر سے؟ شیطان کے شر سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ایسے معاملے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے پناہ طلب کریں، یا غیر اللہ سے ہم یہ پکاریں کہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا، تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی اس عبادت میں شرک کیا۔ استعاذہ میں، استعاذہ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں مروی ہیں۔ آپ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کو پھاڑنے والے کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ صورت، مکمل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اندر پناہ طلب کی گئی ہے، کہ جادوگرنیوں کے جادو سے، کہ وہ جب گروہ کے اندر پھونکتی ہے، حسد کرنے والوں کے حسد سے، مخلوقات کے اندر جو شر موجود ہے اس شر سے، تو ان تمام چیزوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ پناہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ پناہ نہیں دے سکتی، غیر اللہ ہمیں ان تمام شر سے بچا نہیں سکتی۔ تو اگر کسی نے استعاذہ غیر اللہ کے لیے کیا یا غیر اللہ سے استعاذہ کیا تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ آپ سورہ ناس پڑھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور حاوی ہو جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے، سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں، ایک بہترین نقطہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں تمام خارجی شرور و فتن سے پناہ طلب کی گئی ہے، یعنی ان تمام شر سے، ان تمام فتنوں سے جو انسان کے بدن سے باہر ہے، جس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہوتا ہے، یا جو باہر سے آ کر چمٹنے والی چیز ہے۔ اور سورہ ناس میں انسان کے باطن میں یا انسان کے اندر جو چیز موجود ہے اس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے، اور جب انسان کو شیطان پریشان کرے یا انسان کسی پریشانی میں ہو، کسی فتنے میں ہو، کسی شر میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ شیطان آپ کے دل میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا آپ کو چوکے لگاتا ہے، آپ کے پیچھے پڑتا ہے، تو آپ اس کی پناہ کس سے طلب کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ اس باب کے اندر نقل کی گئی ہے، سورہ جن کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں بعض لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب جنوں نے کلام اللہ سنی، آپ پر جب انہوں نے ایمان لایا، تو ان جنوں کی جماعت نے اپنے اندر موجود کئی خرابیوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو جنوں سے اس کے شر سے پناہ طلب کرتے تھے، جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی چٹیل میدان میں، کسی پہاڑی علاقے میں یا کسی جنگل وغیرہ میں اترتا تھا، نازل ہوتا، تو اس وادی میں موجود جو بڑا جن ہے اس کی پناہ طلب کرتا تھا، اس کے لیے کچھ چڑھاوا چڑھاتا تھا یا قربانی کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں اس وادی کے سردار جن سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس جن میں جو چھوٹے موٹے جو شریر اور بدماش قسم کے جنات ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جب جنوں نے دیکھا کہ یہ انسان، یہ جو اشرف المخلوقات ہے، یہ ہم سے پناہ مانگ رہی ہے، شیطانوں نے دیکھا کہ ہم سے پناہ مانگ رہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندائے درگاہ کر دیا، تو ان کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا، ان کا تکبر اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انسانوں کو جو ایسی حرکت کرتے تھے، کچھ وقت کے لیے تو نقصان پہنچانے سے رکے رہتے تھے، لیکن وہ جب وقت گزر جاتا پھر انہیں تکلیف پہنچاتے یا ان کے اوپر حاوی ہو جاتے، ان کی جہالت اور ان کی بدعقیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کریں۔ جنوں سے یا شیطانوں سے پناہ طلب کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن یا شیطان تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی روک لیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت گزری ہے کہ ان کی بیوی کسی یہودی سے دم اور رقیہ کروایا کرتی تھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب میں اس سے رقیہ کرواتی ہوں تو بہت آرام محسوس ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ شیطان کی انگلی ہے جو تمہاری آنکھوں میں چونکا لگاتی ہے، جب تم وہ جاہلی رقیہ کرواتی ہو یا ایسا رقیہ جو شرک پر مبنی ہے، جو توحید و سنت کے خلاف ہے، تو شیطان اپنی انگلی کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی حرکت شروع کر دیتا ہے تاکہ دوبارہ تم وہی عمل کرو اور وہی اسی گناہ کے اندر مرتکب ہو جاؤ۔ تو جب کوئی انسان کسی وادی میں اترتا تو شیطان تھوڑی دیر کے لیے اس سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا، دیکھتا کہ اس نے میرے اوپر چڑھایا، اس نے مجھ سے پناہ طلب کی، اور اس کے بعد وہ اپنی بدماشی شروع کر دیتا۔ لیکن جب ایک مومن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی پناہ طلب کرتا ہے، تو شیطان یا اوباش قسم کے جنات اسے کتنا پریشان کریں گے؟ کچھ دن پریشان کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ شخص پریشان نہیں ہو رہا ہے، یہ شخص اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے باندھے رہتا ہے، تو وہ خود بخود آپ سے پیچھے چلا جائے گا، آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر فرمایا کہ انسانوں کی جماعت جنوں کی جماعت سے پناہ طلب کیا کرتی تھی، اور یہ شرکیہ کام ہے۔ اور آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اہل قبور کے پاس جاتے ہیں، عباد قبور اہل قبور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہمیں اپنی شرن میں لے لیجئے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یہ استعاذہ طلب کرنا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ پناہ طلب کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ایسی چیزوں سے پناہ طلب کرنا جس میں صرف اللہ تبارک و تعالی حق رکھتا ہے یا جس کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے، ایسے معاملے میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یہ ہمیں شرک کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ انسان آپ کو پناہ دے گا مختصر مدت کے لیے، یا انسان کے بس میں جتنی چیزیں ہیں اتنا پناہ دے گا، لیکن اس کے علاوہ تو وہ پناہ نہیں دے گا۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی تمام شرور سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی باب کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیان کرتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله رواہ مسلم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، ان صحابیہ نے، بڑی محدثہ اور فقیہ خاتون تھی، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ بہت صالحہ خاتون تھی، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بیان فرما رہے تھے کہ جو کسی جگہ اترا، کسی منزل پہ نازل ہوا اور اس نے یہ کلمہ پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، انسان کہیں بھی جائے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یا ایک محلے سے دوسرا محلہ گیا، یا اپنے گھر میں داخل ہوا یا کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے یہ دعا پڑھ لی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے مکمل اور بے عیب کلمات کے ساتھ تمام مخلوقات کے شر سے۔ بہت ہی بہترین اور جامع دعا ہے۔ تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، حتی یرتحل من منزلی، یہاں تک کہ وہ اپنے اس جگہ سے اٹھ کر چلا جائے، یا وہاں سے سفر کر کے وہ دوسرا علاقہ، دوسرا محلہ، دوسرا شہر چلا جائے۔ تو جہاں اسلام نے ایک چیز سے ہمیں منع کیا کہ جس طریقے سے جنات کی پناہ طلب کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں، اس کے بدل میں اسلام نے ایک بہترین کلمہ ہمیں سکھایا کہ ہم ان کلمات کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں۔ تمام بہترین کلمات سے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے ان تمام کلمات سے جو انسانوں کی کلمات کی طرح نہیں ہیں۔ انسانوں کے کلمات میں نقص ہوتا ہے، عیب ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بغیر کسی عیب کے ہے، بغیر کسی نقص کے ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کی شر سے جس کے اندر اللہ نے شر رکھی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں جس کے اندر شر پائی جاتی ہے، یہاں پہ ہم مطلق معنی مراد نہیں لیں گے کہ تمام مخلوقات کے شر سے۔ اگر ہم مطلق معنی مراد لیں گے تو ان تمام مخلوقات میں فرشتے بھی آ جائیں گے، انبیاء بھی آ جائیں گے، جنت بھی آ جائیں گے۔ یہاں پر ان مخلوقات کو مراد لیا جائے، ان مخلوقات کو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر رکھی ہے۔ انبیاء کے اندر اللہ نے کوئی شر نہیں رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر کوئی شر نہیں رکھی ہے، اللہ نے جنت میں کوئی شر نہیں رکھا ہے۔ تو جن مخلوقات کے اندر شر ہے، برائی ہے، ان مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اس کلمے کے ذریعہ علماء کرام یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فتنہ پھیلا تھا خلق قرآن کا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق سے ہم پناہ طلب نہیں کر سکتے، یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ کی مخلوق سے پناہ طلب نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے اللہ کی مخلوق سے پناہ طلب کی تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کے ذریعہ پناہ طلب کی جا رہی ہے، تو اگر ہم اللہ کی کلمات کو مخلوق مانیں گے تو گویا کہ انسان شرک میں داخل ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام کرتا ہے وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
اس کلام کے ذریعہ، اس صفت کے ذریعہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ ایک مجرب دعا بھی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنا تجربہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احکام پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا اس کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پر تجربہ کریں۔ تجربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آزمانا چاہ رہے احکامات کو، اب اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ آزمانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یقین مکمل نہیں ہے، پختہ نہیں ہے۔ مکمل یقین اور پختہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان بغیر کسی تجربہ کے 100% یقین کے ساتھ کہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو برحق ہوگا، اللہ نے کہا ہے تو سچا ہوگا، یہ صادق اور مصدوق کا کلام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے مطابق جب وہ پھل دیکھتا ہے، کوئی نتیجہ دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یقین اور ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ وہی بات علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مقام مہدیہ کے اندر اترے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، یعنی وہ صبح و شام اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک مرتبہ انہیں کسی بچھو نے ڈس لیا، اب وہ سوچنے لگے کہ بچھو نے کیوں ڈسا، جو انہوں نے اپنے ذہن پر کافی زور ڈالا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس شام اس کلمہ کو کہنا وہ بھول گئے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اس کلمہ کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، چاہے انسانوں کا شر ہو، جنوں کا شر ہو، شیطانوں کا شر ہو، یا معاشرے کا شر ہو، بیوی بچوں کا شر ہو، یا رات میں نکلنے والے حشرات الارض کا شر ہو، یا ہواؤں کا شر ہو، یا موسم کا شر ہو، بادل ہو، بجلی ہو، ہوائیں ہوں، ہر طرح کے شر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے بقول یہ مجرب نسخہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ استعاذہ یہ ایک عبادت ہے، اور دیگر عبادتوں کی طرح یہ عبادت بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے گی۔ اگر ہم نے غیر اللہ سے استعاذہ کیا، غیر اللہ سے پناہ طلب کی، تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ استعاذہ کا بہترین کلمہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بعض روایتوں کے اندر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان کلمات کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں شیطان مردود سے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی مقام پر اتریں یا کسی کے گھر میں داخل ہوں یا کسی جگہ جانے کا ارادہ کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھ لیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہماری توحید کو مستحکم کرے، متیقن کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔